العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنه قوله هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها والأصل وطلوع الشمس وكررت إلا توكيدا وقد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله والأصل إلا عمله رسيمه ورمله فرسيمه بدل من عمله ورمله معطوف على رسيمه وكررت إلا فيهما توكيدا. ومنه قوله اور اسی میں سے شاعر کا یہ قول ہے، کس میں سے کہ الا زیدن الا عمرن الا الفتى الا العلا، الا کو دوبارہ لایا جاتا ہے تاکید کے لیے، تو الا لغو رہتا ہے، الا الفتى الا العلا، الا الفتى، الفتى مستثنی ہے تو العلا بھی مستثنی ہے، اور الا پہلے الا کی تاکید ہے، تو پہلے الا نے جو کام کیا ہے الا الگ سے وہ کام نہیں کر رہا ہے، تو الگ سے وہ کام نہ کرنا ہی ملغا ہونا کہلاتا ہے، اور الا دوبارہ کہنے سے تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ ومنہ قولہ، اسی مضمون کے لیے شاعر کا یہ قول ہے هل الدہر الا لیلۃ ونہارها، کیا ہے زمانہ، حل نافیہ ہے، نہیں ہے زمانہ مگر شب و روز کا نام، مگر رات اور اس کا دن، رات اور اس کا دن۔ عربی میں رات پہلے آتی ہے اور اس کے بعد والا دن اس کے تابع ہوتا ہے، اسی لیے سورج غروب ہوتے ہی نیا دن شروع ہو جاتا ہے، نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، نیا مہینہ اور نیا سال یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، 12 بجے تک کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ حل الدہر، نہیں ہے زمانہ مگر شب و روز کا نام، وَإِلَّا طُلُوعُ الشَّمْسِ، اور مگر سورج کا ڈوبنا، سورج کا نکلنا پھر اس کا ڈوب جانا، آفتاب کا نمودار ہونا پھر اس کا اجھل ہو جانا۔ والاصل وطلوع الشمس، اصل عبارت ہے وطلوع الشمس، هل الدهر الا لیلۃ ونہارها وطلوع الشمس، یہ اصل عبارت ہے، اور الا وکررت الا، اور الا کو دوبارہ لایا گیا ہے، الا لیلۃ ونہارها الا طلوع الشمس، یہ الا دوبارہ لایا گیا ہے توکیداً، تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ وقد اجتمع تکرارها فی البدل والعطف، اور کبھی الا کا تکرار، یہ تکرار مؤنث ہے اردو میں، تو الا کی تکرار صحیح یہی ہے اگرچہ کم بولتے ہوں۔ وقد اجتمع تکرارها،
اور الا کا مقرر آنا، الا کا تکرار، الا کی تکرار جمع ہو جاتی ہے بدل میں اور عطف میں، بدل میں اور عطف میں۔ فی قولہ، شاعر کے اس قول میں، ما لک من شیخک الا عملہ الا رسیمہ والا رملہ، تمہیں کیا واسطہ، تمہیں کیا پڑی ہے تمہارے اپنے شیخ سے سوائے ان کے عمل کے، سوائے ان کے نشانہائے زندگی اور خطوط زیست کے، خطوط رسیم نشان، رسم یرسم، رسیم مرسوم نشان لگایا ہوا، یعنی تمہارے اپنے شیخ سے یہی تو سیکھنا ہے کہ ان کا عمل ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنما خطوط اور ہدایات ہیں، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اس کی علامت، اس کے نشان ہیں۔ انہوں نے زندگی میں مصیبت میں کیسے زندگی گزاری ہے ویسے ہم بھی گزاریں، انہوں نے جھگڑے لڑائی میں کیسے زندگی گزاری ہے ہم بھی گزاریں، لوگوں میں صلح کیسے کرائی ہے، کیسے صاف بچ کے شریعت پر عمل کرتے ہوئے نکل گئے ہیں، تو یہ پورا ہمارے لیے کیا ہے، مشعل راہ ہے۔ یہ تو مضمون ہوا شعر کا، یہاں پر پیش کیا ہے الا عملہ الا رسیمہ و الا رملہ، یہ تین مرتبہ الا آ رہا ہے، تو یہی کیا ہے، تکرار الا کا، الا عملہ الا رسیمہ الا رملہ، اور یہ تکرار کس میں ہے، بدل میں اور عطف میں۔ عمل ہی رسیم ہے، رسیم ہی عمل ہے، جیسے زید ہی اخوکا ہے، اخوکا ہی زید ہے، یہ بدل میں ہو گیا، بدل میں تکرار، اور عطف میں تکرار، وَإِلَّا رَمَلْهُ، عطف لا کر کے واو لے آئے اور اس کے بعد الا دوبارہ ہے، تو عطف میں تکرار کا مطلب ہے کہ عطف کر کے مقرر لانا، مقرر لائے ہیں، دکھ رہا ہے الا واو لے آئے تو عطف ہو گیا، عطف میں تکرار کا مطلب یہ ہے۔ والأصل الا عمله رسیمه ورمله، یہ اصل عبارت نکال دیا کہ ما لکا یہ کلام غیر موجب ہے، اس کے بعد آ گیا الا عمله، یہ مستثنی ہو گیا، پھر آ گیا الا رسیمه دوبارہ، پھر آ گیا الا رملہ 12، تو یہ الا اور یہ الا کیا ہے، الغی، لغو قرار دو، تو یہ لغو قرار دے کے مثال دے دیا الا عملہ رسیمہ ورملہ، وہ لغو ہے، لغو ہے کیسے، کہہ رہے اصل عبارت یہ ہے، والاصل الا عملہ رسیمہ ورملہ، یہ اصل الا ایک بار ہی ہے، وہ 2 بار 6 بار یہ کررت ہے، پہلی بار کرر فی البدل، بدل میں ہے، اور دوسری بار کرر فی العطف، واو ہے، ورملہ، فرسیمہ بدل من عملہ، تو رسیمہ بدل واقع ہو رہا ہے عملہ سے، تو رسیمہ بدل ہے، بدل واقع ہو رہا ہے عملہ سے، ورملہ معطوف علی رسیمہ،
ورملہ معطوف علی رسیمہ، اور رمل معطوف ہے رسیمہ پر، رملہ یہ معطوف ہے، اور الا آ رہا ہے، وکررت الا، اور الا آ رہا ہے مقرر، فیہما دونوں میں، رسیمہ جو بعینہ عملہ تھا اس میں بھی الا آ رہا ہے، اور رملہ جو رسیمہ پر عطف ہے اس میں بھی الا آ رہا ہے، وکررت الا فیہما، اور الا ان دونوں میں بار بار لایا گیا۔ بار بار کا مطلب ہے کہ اس کو دیکھ کر کے، الا کو دیکھ کر کے بار بار، ورنہ یہاں پہ بار بار نہیں لایا گیا، یہاں تو ایک ہی بار لایا گیا، یہاں بھی ایک ہی بار لایا گیا، لیکن اس کو دیکھ کر کے، اس کو دوبارہ، اس کو دیکھ کر کے الا دوبارہ لایا گیا۔ وَقُرِّرَتْ إِلَّا فِيهِمَا، اور الا کو مقرر لایا گیا ہے ان دونوں میں، یعنی بدل میں اور عطف میں، توکیداً تاکید کے لیے، توکیداً تاکید کے لیے۔ شعر کی تشریح یہاں آ کر کے مکمل ہو گئی۔ ایک شعر پیش کیا قاعدہ بیان کرنے کے لیے، اور 4 مصرے یعنی 2 شعر پیش کیا قاعدے کی مثال کو سمجھانے کی دلیل کے لیے، کہ اشعار سے دلیل بن جاتی ہے کہ الا کبھی کبھی تاکید کے لیے مقرر آتا ہے، اور وہ الا جیسا مستثنیٰ کا عمل نہیں کرتا، بلکہ پہلے الا کی تاکید کرتا ہے۔ یہ بدل مبدل منہ میں ہوتا ہے، اور معطوف معطوف علیہ میں ہوتا ہے۔ بدل مبدل منہ کی مثال کے لیے شعر پیش کیا ہے، اور عطف کی مثال کے لیے بھی شعر پیش کیا ہے۔ هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيابها، یہ جو ہے عطف کی مثال ہے، وإلا ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه إلا رمله، یہ مثال ہے بدل کی بھی اور عطف کی بھی، کیونکہ الا عمله کے بعد وإلا نہیں ہے، الا رسيمه یہ بدل ہو گیا، وإلا رمله واو بھی ہے، یہ عطف کی مثال ہو گئی۔ یہ خلاصہ نکلا تشریح کے بعد۔ آگے 2 شعر اور پیش کر رہے ہیں۔ وَإِن تُكَرَّرْ لَا لِتَوْكِيدٍ فَمَعْ تفریغ التأثیر بالعامل دع فی واحد مما بإلا استثنی وليس عن نصب سواه مغنی۔ وَإِن تُكَرَّرْ لَا، اور اگر مقرر لایا جائے لا، لا کو مقرر لایا جائے، وَإِن تُكَرَّرْ ہی اس کا اسم ہے، اس کا فاعل ہے، اگر لا کو مقرر لایا جائے، لا لتوکید تاکید کے لیے نہیں، تو لا اس کا فاعل بھی بن سکتا ہے ایک بار، اور ایک بار پھر لا لتوکید نہ حرف نفی بھی بن جائے گا، تو ایسا نہیں چلتا عربی میں، اس لیے تکرر یعنی ایک ہی پیجامہ، ایک پائشہ ایک بغل والا بھی پہن لے، ہم بھی اس میں ڈال دیں، ایسا نہیں چلتا۔ تو تکرر لا، لا اس کا فاعل بھی بن جائے، پھر لا لتوکید لا کی تاکید کے لیے، ایسا نہیں ہوگا، تو اس لیے تکرر میں ہی کو فاعل مانیں گے، اور ہی کا مرجع بہت سارا الا ہے، بہت سارا الا ہے، وَإِن تُكَرَّرْ الا، اور اگر، لیکن یہ تو الا نہیں ہے، لا ہے، اس لیے تکرر کا فاعل الا ہی ہے ہی کے ذریعے، اور اگر مقرر لایا جائے الا کو لا لتوکید تاکید کے لیے نہیں، فمع تفریغ التأثیر، مع تفریغ تو تفریغ کے ساتھ،
تو مفرغ ہونے کے ساتھ چھوڑ دو تاثیر بالعامل کو، التاثیر بالعامل دع، تو چھوڑ دو مفرغ کے ساتھ تاثیر بالعامل کو، دع، ودع یدع سے دع، ودع یدع، فی المضارع میں دال پہ زبر ہے، یدع عین کلمے پہ تو زبر آ گیا، وعد یعید عین کلمے پہ زیر ہے تو امر آئے گا عید، اور اگر لا مقرر ہو اور اگر الا مقرر ہو تاکید کے لیے نہیں تو مفرغ ہونے کے ساتھ تاثیر بالعامل کو چھوڑ دو، فی واحد مما بإلا استثنی، ایک میں ان میں سے جو الا سے مستثنی بنایا گیا، مما بإلا استثنی، اس میں سے جسے مستثنی بنایا گیا بإلا، الا کے ذریعے، ولیس عن نصب سواہ مغنی، اور اس کے علاوہ کے نصب سے مغنی بے نیاز نہیں ہے، اور نہیں ہے اس کے سوا کے نصب سے مغنی بے پرواہی برتنے والا، بے نیازی برتنے والا۔ اذا قررت الا لغیر التوکید، جب الا کو مقرر لایا جائے تاکید کے لیے نہیں، الا کو مقرر لائے، وہاں پہ تو تاکید کے لیے تھا، یہاں تاکید کے لیے نہیں ہے، پھر کس لیے ہے؟ وَهِيَ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا مَا يُقْصَدُ بِمَا قَبْلَهَا، اور غیر تاکید کا مطلب ہے کہ ارادہ کیا گیا ہے وہی الا کے ذریعے جو الا سے ما قبل کا ارادہ کیا گیا ہے، جو الا کے ما قبل سے ارادہ کیا گیا۔ ایک الا ابھی آیا، اس الا سے پہلے الا جو آیا ہے اس سے مستثنی کا ارادہ کیا گیا، وہی اس کا بھی ارادہ ہو اگر ایسا ہو۔ وہی التی یقصد بها، اور یہ غیر توکید وہ الا ہے جس کے ذریعے ارادہ کیا جائے، ما وہی ارادہ جو کیا گیا ہے، کیا جا رہا ہے، بما قبلہا ما قبل کے الا سے، ما قبلہا سے یعنی ما قبل میں جو الا آیا ہے اس سے، من الاستثناء، استثناء سے، ولو اسقطت لما فہم ذلک، اور اگر الا کو ساقط کر دیا جائے، جو دوسرا الا ہے یا پہلا الا کسی کو بھی ساقط کر دیا جائے، لما فہم ذلک، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مضمون بگڑ جائے گا۔ ولو اسقطت، اگر الا کو ساقط کر دیا جائے، لما فہم ذلک، لام تاکید کا اور ما نافیہ، تو نہیں سمجھا جائے گا یہ۔ فلا یخلو، یہ بات خالی نہیں ہوگی، اما ان یکون الاستثناء مفرغا او غیر مفرغ، کہ استثناء یا تو مفرغ ہوگا یعنی مستثنی منہ نہیں ہوگا، او غیر مفرغ، یا غیر مفرغ ہوگا یعنی مستثنی منہ مذکور ہوگا۔ کیا بات کہی؟ یہ بات کہی ہے کہ الا دو مرتبہ لایا جائے اور دونوں الا سے استثناء مقصود ہو، اور کلام میں مستثنی منہ مذکور ہو یا نہ مذکور ہو، دونوں شکل میں کیا بات بنے گی وہ آگے بیان کریں گے۔ وَإِن كَانَ مُفَرَّغًا، تو اگر مفرغ ہو یعنی مستثنی منہ مذکور نہ ہو،
شغلت العامل بواحد، تو عامل کو تم مشغول کر دو گے بواحد، ایک کے ساتھ. مستثنی مفرغ ہے، مستثنی منہ نہیں ہے. تو الا زیدن الا بکرن مان لیا ہے، تو زیدن کو ما قام، قامہ کے ساتھ اس کو جوڑ دو گے عامل کے ساتھ. اب وہ قامہ فاعل بنا رہا تو فاعل بنا دے گا، اور دوسرا مستثنی بن جائے گا، منصوب ہو جائے گا. اسی کو کہہ رہے ہیں شغلت العامل بواحد، تم ایک کو مشغول کر دو گے واحد عامل کے ساتھ، عامل کو ایک کے ساتھ مشغول کر دو گے. وَنَصَبْتَ الثَّانِيَ، اور دوسرے کو نصب دے دو گے. فَتَقُولُ، وقت پورا ہو گیا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.